بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرین، دجال اور اس کے فتنوں سے متعلق کئی مجلسوں سے ہماری آپ کی یہ گفتگو چل رہی ہے، جس سے دجال کے فتنے کی خطرناکی اور اس سے بچاؤ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دجال جیسے عظیم فتنے کو پیدا فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دجال سے بچنے کے وسائل بھی بتلائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا حق ادا کرتے ہوئے جہاں دجال سے متعلق چھوٹی اور بڑی ساری چیزوں کی تفصیل بتلائی ہے، وہیں پر ہمیں اور آپ کو اس سے بھی بیگانہ نہیں چھوڑا کہ دجال کے فتنے سے ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو جسے اپنی عاقبت عزیز ہے، جسے اپنی آخرت عزیز ہے، جسے اپنا ایمان عزیز ہے، جو اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کا متمنی ہے، اسے چاہیے کہ دجال کو بھولے نہیں اور اس سے بچنے کے جو وسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں انہیں اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ آج کی اس مختصر مجلس میں میں آپ کے سامنے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ان چند وسائل کا انتخاب کروں گا جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا وسیلہ جو اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ علم حاصل کریں۔ ساتھیو، علم نور ہے، علم ہدایت ہے، جہالت ظلمت اور گمراہی ہے۔ کوئی بھی انسان گمراہی میں اسی وقت پڑتا ہے عموماً جب اس کے اندر علم دین کی کمی ہوتی ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ دجال کے فتنے کو سمجھے، دجال کا فتنہ کن کن صورت میں ہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرے، کیونکہ جو لوگ دجال سے غافل رہیں گے اور دجال کے فتنوں سے نابلد رہیں گے، وہی لوگ دجال کے فتنے میں بڑی آسانی سے پڑ جائیں گے۔ یہ بات ہم میں سے ہر شخص کے مشاہدے میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خطرناکی کو نہیں جانتا، جس طریقے سے ایک معصوم بچہ ہے، اس کے سامنے ایک بکری رکھ دیجئے اور ایک سانپ رکھ دیجئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں کر پائے گا۔
بلکہ سانپ کی حرکت شاید اسے اپنی جگہ زیادہ مائل کرے، تو وہ دوڑ کر کے سانپ پکڑنا چاہے گا اور بکری کے قریب نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سانپ کی خطرناکی کو نہیں جانتا۔ اس کے سامنے آپ 1,00,000 روپے رکھ دیجئے اور ایک چند ٹکے کا جلتا ہوا آگ کا چراغ رکھ دیجئے، وہ 1,00,000 روپے کو لینے کبھی نہیں جائے گا، وہ آگ کے چراغ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ کی خطرناکی کو نہیں جانتا۔ وہ چاقو لینا چاہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاقو کی خطرناکی کو نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے جو شخص دجال کے فتنے کی خطرناکی کو نہیں سمجھتا، نہیں سیکھتا، نہیں جانتا، وہ دجال کے فتنے میں بڑی آسانی سے پڑ جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا یہاں تک کہ لوگ دجال کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ دجال کے ذکر سے غافل ہونے کا معنی یہ نہیں کہ دجال کو جانے ہی نہیں، بلکہ اس سے بچنے کے کیا وسائل ہیں، اس کی خطرناکی کیا ہے، اس کے فتنے میں پڑ جانے کا نقصان کیا ہے، یہ چیز لوگ نہ جانیں گے، اور علماء، ائمہ اور خطبہ بھی منبر و محراب سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، تو اسی طریقے سے لوگ دجال کے فتنے میں بڑی آسانی سے واقع ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جس سے انسان اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بڑی آسانی سے بچا سکتا ہے، وہ اللہ قادر مطلق، قہار و جبار سے اپنے تعلق کو استوار کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کرے گا، اپنا تعلق اپنے مالک حقیقی سے جوڑے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشکل وقت میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، نافرمانی کے کام سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکی کے کام میں پیش ہیں، نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کے کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو استوار رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دجال ملعون کے فتنے سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ان سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی۔ ایک اور آیت میں جو سورہ نساء کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، البتہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے رکھا، مضبوطی سے اسے تھامے رکھا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں اور اپنے فضل کے سائے میں لے لے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف جانے والا جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھے۔ اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھنے میں توحید کا اہتمام داخل ہے، نماز کا اہتمام داخل ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام داخل ہے۔ گویا جو شخص ان چیزوں کا اہتمام کرتا رہا، نماز کا اہتمام کرتا رہا، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ اگر کوئی مشکل گھڑی آتی تھی، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حضرت حذیفہ کی روایت ہے، حتیٰ اذا حزبہ امر صلی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل گھڑی آتی تو آپ نماز کا سہارا لیتے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے۔ تو گویا یہ چیزیں، نماز کا پڑھنا، اپنے عقیدے کو درست رکھنا، توحید کے اوپر قائم رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے رکھنے اور مضبوط رکھنے میں معین اور مددگار ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر غور ہے۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا وہ پہلا واجب ہے جو ہر مخلوق کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر واجب ہے اور جس کا سیکھنا واجب ہے، اپنے کھانے اور پینے سے بھی بڑی چیز واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں 4 باتوں پر ایمان لانا داخل ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان، اللہ کی الوہیت کے اوپر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر ایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لے آنا اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اس کا اس کے اوپر یقین ہوگا کہ ہمارا رب بے عیب ہے، سبحان ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں پایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ دور اور اللہ نرالا ہے، اللہ خوبصورت ہے۔ اور دجال کے اندر تو مختلف قسم کے عیوب پائے جا رہے ہیں، وہ کانا ہے، ٹیڑھی پنڈلی والا ہے، وہ ہمارا رب کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے پر ایمان لے آئے گا، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو ایمان رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھنے میں قدرت رکھتا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی پر قادر ہونے پر ایمان لے آئے گا، وہ دجال کے ہتھ کنڈوں میں وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام جبار ہے، جس کا معنی ہے ایسا غالب اور زور آور جو اپنا حکم نافذ کر دے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ بننے والی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے جبار ہونے پر ایک شخص ایمان لے آئے گا اور پھر دجال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جب جبار ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاً اس سے نجات دے سکتا ہے، ثانیاً یہ تو جبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو قتل کرنے پر اسے قدرت نہیں حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، اگرچہ بظاہر دجال نے انہیں فقیر کر دیا، لیکن ان کے ایمان کو اور ان کے دین کو دجال نہیں چھین سکا، لہذا دجال قادر و جبار بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام قہار ہے۔ قہار کا معنی وہ غالب ذات جس کی ساری دنیا اور ساری مخلوقات اس کے تابع ہیں اور اس کے سامنے مجبور ہیں۔ لہذا جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہار ہونے پر ایمان لے آئے گا، وہ دجال کے فتنے میں مشکل سے پڑے گا۔ علا کل حال تیسری چیز یا تیسرا وسیلہ جو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کا ہو سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر کما حقہ ایمان لے آنا ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے، وہ ذکر و اذکار کا اہتمام ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ اگر تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تنہائی میں یاد فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بندہ لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِهِ شَفَتَاهُ، جب بندہ مجھے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پاس موجود رہا کرتا ہوں۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی دجال ہی نہیں بلکہ کسی بھی فتنے کے سامنے وہ اللہ وارث نہیں چھوڑے گا۔ کچھ خاص ذکر بھی ہیں جس کا اہتمام کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں یاد کرے گا، اس کو پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اولاً تو سورہ کہف کو ہر جمعہ کو مکمل پڑھا کرے، اور کم سے کم سورہ کہف کی 10 آیتیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے ابتدائی ذکر سے پہلے اپنی قدرت کا، قرآن کے نزول کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو یاد کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، یعنی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس کا اہتمام کرتا ہے، اور اس آیت تک اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اپنی طرف سے ہمارے اعمال کو درست کر دے۔ تو جو شخص یہ 10 آیتیں دجال کو دیکھ کر کے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، جو تشہد کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے، بلکہ وجوبی طور پر اسے چاہیے کہ وہ جب نماز پڑھے تو نماز کے اندر اس دعا کا ضرور اہتمام کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المعتم والمغرم۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، گناہ کرنے اور قرضدار ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بیان فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دجال کو دیکھ لے، جس سے دجال کا سامنا ہو جائے، تو وہ اس کے چکر میں نہ پھنسے، بلکہ اسے دیکھ کر کہے تو جھوٹا ہے، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، توکلت علی اللہ، اللہ تبارک و تعالی پر میرا بھروسہ ہے، ہمیں لوٹ کر اسی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من شرک، اعوذ باللہ من شرک وعلی اللہ توکلنا، تیرے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی پر میرا بھروسہ ہے۔ اسی طریقے سے دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے 5واں ایک وسیلہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل سے مشکل وقت میں انہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر پڑھیے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل سے مشکل وقت میں، ساری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمن تھی، اکیلے تھے، دنیا میں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا میں کس طریقے سے مدد فرمائی کہ اس آگ کے اندر ڈالا گیا، جس آگ کو مہینوں جمع کیا گیا تھا، اس آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ اپنے ہاتھ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پھینک سکے، تو اس کے لیے منجنیق بنوائے اس آگ میں ڈالنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، جس کا حکم آگ کے اوپر بھی نافذ ہے، پانی کے اوپر بھی نافذ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل رہا کرتا ہے، اور جو ان کے ساتھ رہا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يَشْقَى بِهِ جَلِيسُهُمْ، یہ ایسے نیک بندے ہیں
کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کی رحمتیں ان تک پہنچا کرتی ہیں۔ تو اس دنیا میں اگر ہم اور آپ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم الطبرانی کے اندر اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کو جو ہم نے رات کو یاد کر لیا تو مجھے نیند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، اگر میں زندہ رہا، میری زندگی میں دجال آ گیا تو میں دجال سے نپٹ لوں گا، تمہیں پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر میری زندگی کے بعد دجال کا خروج ہوا تو اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لوگوں کو نیک لوگوں کے ذریعے بچا لے گا۔ گویا جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان سے محبت کریں گے، اگرچہ وہ نیک اتنے نہ بن پائیں لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے گا۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی فلاحا، نیک میں تو نہیں ہوں البتہ نیکوں سے محبت کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی صحبت سے، ان سے محبت کرنے کے عوض اللہ تعالی مجھے بھی کامیاب کر دے گا۔ چھٹی چیز جو دجال سے فتنے سے بچاؤ کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے یا ہمارے آپ کے بعد جو لوگ میری اس بات کو سنیں، اگر دجال ان کے سامنے آ جائے، ان کا مقابلہ دجال سے ہو جائے، دجال ان کے زمانے میں ظاہر ہو جائے تو کوئی آدمی دجال کے سامنے نہ جانا چاہے۔ اگر مقابلہ ہو گیا، دجال سامنے آ گیا تو اس سے پہلے والی جو باتیں بیان کی اس کے اوپر ڈٹ جائے، لیکن اگر دجال کا سامنا نہیں ہوتا ہے تو دجال سے دور بھاگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص دجال کے بارے میں سن لے فَلْيَنْأَ عَنْهُ، اس سے دور بھاگے۔ اس لیے کہ ایک شخص اپنے کو بہت بڑا دیندار سمجھے گا، لیکن جب دجال کے سامنے آئے گا اور دجال اپنے کرشمے ظاہر کرنا شروع کر دے گا تو وہ دجال کے فتنے میں واقع ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء ہمیشہ فتنوں کی جگہ سے، ہر ایسی جگہ سے جہاں انسان کے ایمان کو خطرہ ہو، اہل علم وہاں سے دور رہنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال سے بچاؤ کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دجال سے دور بھاگنا چاہیے، اس کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ جس طریقے سے کہ بہت سے لوگ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، دجال کے فتنے سے بھاگ کر کے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمائیں گے۔ آخری چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی سے ہو سکے، جو ہر شخص کے بس کے باہر ہے، اسی لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے حرمین شریفین میں سکونت اختیار کرے، مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کرے۔ اگرچہ وہاں رہنے میں انسان کو معاشی طور پر، مادی طور پر پریشانی ہی لاحق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اس کا دین اس کی روزی سے زیادہ اہم ہوا کرتا ہے، اس کا ایمان اس کے معیشت سے زیادہ اہم ہوا کرتا ہے۔ تو اگر کسی سے ہو سکے تو وہ آخری ایام میں، جبکہ دجال کا فتنہ بالکل قریب آ چکا ہے، حرمین شریفین میں سکونت اختیار کرے۔ اس لیے کہ دجال وہ فتنہ ہے جو ساری دنیا تک تو پہنچ جائے گا لیکن حرمین شریفین تک اس کا گزر نہیں ہو پائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیو، یہ ساری چند باتیں تھیں جسے ہم نے آپ کے سامنے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا کہ دجال سے فتنے سے بچنے کے یہ وسائل ہیں۔
ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو دجال کے فتنے میں پڑنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دجال کے فتنے سے بچنے کے وسائل اختیار کرے۔ آج کی مجلس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اب آئندہ ہم آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے انداز میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔